الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلیک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، درود پڑھنے والے کے درود کی انتہا عرش سے نیچے نہیں ہوتی، اور جب وہ درود میرے پاس سے گزرتا ہے تو اللہ عز و جل فرماتا ہے اے فرشتو، اس درود بھیجنے والے پر اسی طرح درود بھیجو جیسے اس نے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے کاش مدنی چینل کے ناظرین ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس قدر محبت زیادہ ہوگی انشاءاللہ اسی قدر درود پاک پڑھنے کا دل کرے گا۔ بلکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا یہ تو عین سعادت، اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں اور یوں درود پاک کی جو برکات ہیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے، کسی عام بندے کا ذکر نہیں، یہ امام الانبیاء رسول مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یہ تو وہ مبارک ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے دل کی مرجھائی کلیاں بھی کھل جاتی ہیں، روح کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو جلاب مل جاتی ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جہاں پر کیا جائے وہاں پر یوں کہیں کہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں بندہ آ جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے قرآن پاک میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اور پھر قرآن کا اسلوب کیا ہے، قرآن کا طریقہ کار کیا ہے، کس انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتا ہے۔ اور ایسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر تو آج سے نہیں ہے، یہ تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اگر کچھ تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تب بھی ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور اس دنیا میں جلوہ فرما رہے، حیات حضور کی جو ظاہری حیات مبارک ہے اس سے متصف رہے تب بھی ذکر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حضور نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تب بھی ذکر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ آج تک کیا صبح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، ہوتا رہے گا، اور یہ باقی رہے گا، اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب رب نے ذکر بلند کیا ہے سبحان اللہ، پھر کون اس ذکر کو گھٹا سکتا ہے؟ تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کو بلند کیا ہے، بڑھایا ہے۔ تو انشاءاللہ آج اس ٹاپک پر ہماری گفتگو ہوگی۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور ٹاپک پر
اگر آپ مبلغین سے گفتگو کرنا چاہیں آپ ضرور کال کیجئے، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ فیس بک کے اگر ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکت عطا فرمائے۔ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے پیغام قرآن، پھر انشاءاللہ پیغام قرآن کے بعد ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور جو ٹاپک ہے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انشاءاللہ اس پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اس کا لفظ بلفظ ترجمہ سنیں گے پہلے ہم۔ الا سن لو، انہم بے شک وہ المفسدون فساد کرنے والے، اور لیکن لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لفظ پر لفظ ترجمہ ہم پہلے سن لیتے ہیں۔ اور حالانکہ اذا جب قیلا کہا جائے لہم ان سے آمینو ایمان لاؤ، کیسا؟ کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ۔ یہاں سے اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کا حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے، جبکہ ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگان دین پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ ترجمہ ہم سن رہے تھے، آمنا ایمان لائے الناس لوگ، قالو تو کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا سن لو، انہم بے شک وہ السفہاء بے وقوف، اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اس کا ترجمہ بھی سن لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ سن لو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ میں ایسے مقبول بندے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود جواب ارشاد فرماتا ہے۔ الا انہم ہم
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً قرآن کی تعلیم، قرآن کی تلاوت روح کو بھی تازگی دیتی ہے۔ اگر کسی کو دل کا سکون چاہیے، دل کا قرار چاہیے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنیں۔ انشاءاللہ یہ بھی آپ کے دل کو ایسا سکون عطا کرے گا، دل کو فرحت، دل کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ آپ کہتے ہیں نا طبیعت مزے کو مزہ آ گیا، حشاش بشاش ہو گئی، طبیعت میں نشاط آ گیا، طبیعت بہترین ہو گئی۔ کب؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک سنا۔ آئیے فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی۔ مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ 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 چھوڑ آئے ہیں، خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی، خدا کا گھر بھی چھوٹا اور نبی کا آستانہ بھی، لگا ہے تو غورا غم کا، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے
بکتا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی رونق بھلا کیوں سید الشہداء کا خطہ چھوڑ آئے ہیں بھلا کیوں سید الشہداء کا خطہ چھوڑ آئے ہیں خدا جانے وہ کیسی نور اور کرنوں کی بستی ہے خدا جانے وہ کیسی نور اور کرنوں کی بستی ہے اندھیرا ہے یہاں پر ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں اندھیرا ہے یہاں پر ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینے کے درو دیوار سب راستے مہکتے ہیں مدینے کے درو دیوار سب راستے مہکتے ہیں ذرا سا عطر لے کر مشک نافہ چھوڑ آئے ہیں جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں بقیے پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں ہمارے پاس جتنا تھا آساسا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ، کیا کہنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کے۔ اصل فیض یاب بھائی کی طرف میں نے سوال بڑھایا تھا کہ ذکر رسول پاک انشاءاللہ ہم سنیں گے، تو چند شعر ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی کے بھی انشاءاللہ سنتے ہیں فیض یاب بھائی سے۔ سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے اولا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیگ لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہوا ہمارا نبی۔ اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کتنا پیارا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی آخری سانس تک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، انشاءاللہ اسی پر ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پر؟ یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے ہم بھی اپنے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں۔ آپ ضرور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں۔ آپ کالز کیجئے آج، اور کسی بھی انداز میں آپ اگر اعلیٰ حضرت کا کوئی شعر نعت کا آپ کو آتا ہے، یا کوئی کلام آپ کے ذہن میں ہے، کوئی نعت کے اشعار ہیں، آج اس انداز میں چاہوں گا آپ مدنی چینل کے ناظرین اس پروگرام کا حصہ بنیں، اور آپ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ کالز کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ زیادہ جتنے بھی عاشقان رسول ہیں وہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور ذکر رسول پاک میں جہاں ہم مل کر رہے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ بہرحال جو نہیں کر سکتے، کالز نہیں کر سکتے، آپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ایس ایم ایس کو بھی لیا جائے گا۔ آپ فیس بک پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے، وگرنہ دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے تو انشاءاللہ دل کو قرار، سکون
ضرور نصیب ہوگا۔ فصیح الدین بھائی کی طرف بڑھیں گے اور میں چاہوں گا کہ جو قرآن پاک کا فصیح الدین بھائی اسلوب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا، اس پر کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے جی، اور ایک قول کے مطابق قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں۔ 6236 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 7000 مرتبہ ذکر فرمایا ہے۔ اتنی کثرت سے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا گیا ہے۔ اب انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو جواب دے رہا ہے، غیر مسلموں کو جواب ارشاد فرما رہا ہے، تو بھی اپنے حبیب کا ذکر فرما رہا ہے، اور جب مسلمانوں کا ذکر فرما رہا ہے جب بھی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک مقام پر 30ویں پارے میں پہلی سورت سورہ نبا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے حوالے سے ذکر فرمایا، اور پھر جنت جہنم کا، پرہیزگاروں کا، اور اسی طرح گناہگاروں کا، کفار کا ذکر فرمایا، اور جنتی نعمتوں کا ذکر فرمایا، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ اب یہ ساری نعمتوں کی بات چل رہی ہے، اس سے پہلے جہنم کی بات چل رہی ہے۔ اب یہاں پر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد آگے فرماتا ہے جزاء من ربک عطاء حسابا، کہ یہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما سکتا تھا کہ اے محبوب یہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس حوالے سے سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا لتشریفہ و کمالہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت اور منزلت جو اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کو بیان کرنے، حضور کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا، اتنا افضل و اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے تو اس کے بعد بھی حضور کا ذکر فرما رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جبھی میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ حضور کی پناہ آپ فرماتے ہیں کہ آج ہی دنیا میں لے لے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر سورہ بروج میں ذکر فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے محبوب آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اب یہاں پر اپنے اللہ تبارک و تعالی پکڑ کا ذکر فرما رہا ہے تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی اقرأ وربک الاکرم، محبوب کا ذکر ہی ذکر ہے۔ قرآن مجید کو اگر کھول کر پڑھیں تو جیسا کہ 6236 آیات میں 7000 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا وصف بیان فرماتا ہے تو حضور کا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، ہر چیز سے بے پناہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس بات کو بیان کرتے ہوئے بھی اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کیا بات، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ اب اس آیت کے متعلق جب حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند اس طرح کیا کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو محبوب آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو پھر جب ہی شاعر کہتے ہیں کہ ذکر خدا کریں
اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جب اللہ کا ذکر کرے اور محبوب کا ذکر نہ کرے، یہ تو اللہ کا انداز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب قرآن مجید میں کوئی بات بیان فرماتا ہے تو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر بھی کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سیرت طیبہ پر بھی عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگن سے، پھر نہ مانے نہ مانے، پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا، ایک انداز یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، یقین سارے کے سارے انبیاء اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دلانے کے لیے، لوگوں کو اللہ کی یاد کی طرف لے کر آنے والے، راہ جنت پر چلانے کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام تشریف لائے۔ جہاں خوش نصیب افراد نے انبیاء اکرام علیہم السلام پر کلمہ پڑھا، وہیں پر ایسے بھی بدبخت تھے کہ جنہوں نے انبیاء اکرام علیہم السلام پر کلمہ تو نہیں پڑھا لیکن ساتھ میں ستم بھی کیے، انہیں تکلیفیں دیں، ان پر طعن و تشنیع کا انہیں حضرات انبیاء کو نشانہ بنایا۔ تو انبیاء اکرام علیہم السلام پر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو انبیاء پھر خود اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن یہ شان محبوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، جب کوئی غیر مسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرتا ہے، جواب خالق کائنات عطا کرتا ہے۔ جب چند دن وحی کا نزول نہیں ہوا تو غیر مسلموں نے کہا ان رب محمد ودعہ وقلاہ، کہ رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، اور معاذ اللہ مکروہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، قلا کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کی صورت نازل فرمائی والضحیٰ۔ آپ انداز دیکھیں کتنا پیارا ہے، اللہ تعالیٰ محبوب کی تسکین فرماتا ہے کہ ان ظالموں نے نبی پاک علیہ السلام کو جو طعنے دیے ہیں، جو دل آزاری کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پہلے اللہ پاک نے قسمیں یاد فرمائی ہیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، رخ روشن کی قسم، حضور کی زلفوں کی قسم۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی آپ کو مکروہ جانا ہے۔ یہ ظالم کہہ رہے ہیں نا مکروہ جانا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ کہیں اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ رسولوں میں سے نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ جنہوں نے کہا تھا آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، ان کا بھی رد اس آیت مبارکہ میں ہے، اور ان لوگوں کا بھی رد کر دیا کہ جو کہتے تھے کہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں۔ اچھا، ابو لہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کی،
کی, حضور کے ہاتھ کے بارے میں کہا, اللہ پاک فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب, تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں. ابو لہب نے حضور کے بارے میں اتنی بڑی جسارت کی. اللہ اکبر. حضور کے شہزادے کا وصال ہوتا ہے تو اعتراض ہوتا ہے کہ حضور معاذ اللہ ابتر ہو گئے. اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اس کوثر کے بہت سے معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں, اور ان میں ایک معنی کثرت اولاد کو بھی بیان کیا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ ابتر نہیں ہوئے, یہ ابتر ہو گئے. آپ کی نسل کو تو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے. اعلیٰ حضرت کیا خوب کہتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. کیا کہتے ہیں فیضیاب بھائی؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. عدنان بھائی, فصیح الدین بھائی نے ایک شعر پڑھا تھا, خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ شاہ صاحب اس کا مطلب واضح ہے کہ ہم اللہ کریم کی پناہ مانگتے ہیں ایسی زبان سے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تو کرے لیکن ذکر مصطفیٰ جو ہے اس سے وہ عاری ہو, محروم ہو, نہ کرے یا اس طرف نہ آئے. تو ہم ایسی زبان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ جو معنی و مفہوم ہے یہ بالکل عین شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی ہے جس کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر در منصور میں ذکر فرمایا. فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ارشاد فرمایا, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک فلیس لہ فی الجنۃ نصیب. نصیبن پر جو ہے وہ تنوین ہے جو تقلیل کے لیے ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, من ذکرنی, جو میرا ذکر کرے, ولم یذکرک, آپ کا ذکر نہ کرے, فلیس لہ فی الجنۃ نصیب, اس کے حصے میں جنت کا ایک ذرہ بھی نہیں. اللہ اکبر, ذرہ سا بھی اس کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے جنت میں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے. اس لیے بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے ذکر خدا کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اس لیے کہ جس کا معاملہ ایسا ہے, دیکھیں ایمان بھی اسی بندے کا معتبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ, بلکہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اور معنی یہی ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اس کا اللہ پر ایمان لانا بھی معتبر نہیں ہے. وہ کہلائے گا ہی نہیں کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے. بلکہ اب ان الدین عند اللہ الاسلام, جب نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب خدا کو مان لینے کا مطلب, ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں, ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی وہ تصدیق کرے, دل سے اس پر ایمان لائے اور زبان سے اس کا اقرار کرے, اس وقت وہ بندہ ایماندار ہوگا. ورنہ خالی اگر وہ اللہ اللہ کہتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا رہے اور اپنے تئیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کو مان رہا ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ اقرار, یہ اس طرح کا جو ہے وہ دعویٰ وہ قطعاً معتبر نہیں ہے. ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں, رفعتیں, اللہ کریم نے خود اپنے محبوب علیہ السلام کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ کیا اور فرمایا یہ جو کفار ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کو جدا کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر میں, اس کے احکامات میں جدائی ڈالنا یہ کفار کا طریقہ ہے.
مومنوں کا طریقہ یہ ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا شیس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا میرے پیارے بیٹے میرے بعد انت خلیفتی من بعدی، فرمایا میرے بعد تم خلیفہ ہوگے۔ پھر آپ نے تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد جو پہلی بات ذکر فرمائی تقوی کے بعد، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک نبی دوسرے نبی کو ایک جو ہے وہ وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کلما ذکرت اللہ فذکر الی جنبہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جنبن کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا معنی خیز ہے۔ جنبن کہتے ہیں یہ اپنی جو پہلو ہے، پہلو، یہ بندے سے جدا نہیں ہوتا پہلو۔ ارشاد فرماتے ہیں فذکر الی جنبہ کلما ذکرت اللہ، جب بھی پیارے بیٹے کلما جب تو اللہ کا ذکر کرے، فذکر الی جنبہ، دور جا کے نہیں، فذکر الی جنبہ اسم محمد، ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کر رہا ہے ساتھ ہی محمد کیا کر۔ پھر ساتھ میں دلیل بھی ارشاد فرماتے ہیں کیوں کرنا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کرنا ہے فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش، ارشاد فرماتے ہیں میں نے تو عرش کی ساق پر نبی کریم علیہ السلام کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَا بَيْنَ الرُّوحِ وَالطِّينِ، جب میری کیفیت یہ تھی کہ میں روح اور جسم کے مابین تھا، ارشاد فرماتے اس وقت میں نے دیکھا تھا ثُمَّ إِنِّي طِفْتُ السَّمَاوَاتِ فَلَمْ أَرَى فِي السَّمَاوَاتِ مَوْضِعًا إِلَّا رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبًا علیہ۔ ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے آسمانوں کا دورہ کیا، مجھے چکر لگوایا گیا، میں نے آسمان میں کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی، کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی، لم ارا فی السماوات موضعا، کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں دیکھا جہاں کیا تھا الا رأیت اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی، جنت کے آسمانوں کے چپے چپے پر نبی کریم علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِيَ الْجَنَّةَ، اللہ کریم نے مجھے جنت کے اندر جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی، وہاں مجھے ٹھہرایا۔ فَلَمْ أَرَا فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً، کوئی ایک محل کوئی ایک کمرہ میں نے جنت کا ایسا نہیں دیکھا الا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علیہ، ہر ایک کے اوپر محمد رسول اللہ کا نور لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، حضور کے نام کا تختیہ ویزا کیا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور اگر بندہ دیکھے نام اسی کا لکھا جاتا، آپ کا جو گھر ہوگا نا شاہ صاحب کی بلا، اس کے باہر سید ثاقب حسین شاہ صاحب، سادات منزل یا کچھ بھی آپ کہہ لیں اس کو، تو جس بندے کا گھر ہوتا ہے اسی کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جگہ جگہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے نام پاک کو لکھا ہے، بتایا یہ ہے جنت بنائی میں نے ہے لیکن اپنے محبوب کو اس کا مالک بنا دیا ہے، یہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک بات ذکر فرماتے ہیں تو جنت حضور کی، حضور اپنے غلاموں میں میراث کے طور پر تقسیم فرماتے ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سیدہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یوں کر کے مختلف صحابہ کرام علیہ مردوان کو فرماتے ہیں یہ تو جنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام تو دنیا میں ایک صحابی رسول سے فرمایا تھا کہ یہ علاقہ جب فتح ہوگا نا تو یہ زمین اتنی تمہاری ہوگی، اس وقت فتح نہیں ہوا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ نام لگا دی، ان کے الاٹ کر دی۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے، غالباً عمر فاروق کا ہی زمانہ تھا، ان کے زمانے میں جب وہ علاقہ فتح ہوا تو وہ صحابی رسول آگے، انہوں نے کہا جی یہ اتنی زمین حضور نے مجھے دی تھی، کب دی تھی؟ وہ پہلے عطا فرمائی تھی کہ یہ جب فتح ہوگا تو تمہیں اتنی زمین دوں گا، تو وہ لے کر آگے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کہ یہ اتنی زمین تمہاری ہے، تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین انہیں عطا فرما دی، جب نبی کریم علیہ السلام نے تمہیں دے دی سو ہم بھی تمہیں ہی دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام اور اللہ کریم اس بات پر زیادہ جو ہے وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی جو طلب ہے، حضور کا جو سوال ہے، جو حضور علیہ السلام کی خواہش ہے، اللہ کریم اس کو بہت جلد پورا فرماتا ہے۔ جب حضور کی خواہش یہ ہے کہ ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عمر جنتی ہے، علی جنتی ہے، حسن حسین جنتی ہے، فاطمہ الزہرا جنتی ہے، جب عمر فاروق حضور کے دیے ہوئے قول قرار کا پاس و لحاظ فرماتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی طلب کو پوری فرمانے بڑی جلدی فرماتا ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کی یہ خواہش ہے تو اللہ کریم حضور کی خواہش کو بہت جلد پورا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ شان ہے ان کے قدموں کی، یہ
سب لے کے معراج کا دولہ کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں صدیق عمر عثمان و علی صدیق عمر عثمان و علی سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں سرکار کے دل کے ٹکڑے ہیں اصحاب تو سارے آلہ ہے پر ان چار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ہے ختم روزے سبحان اللہ جناب سبحان اللہ۔ میں روایت پوری کر دوں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے پتوں پر میں نے دیکھا، جنت کے جو ہے وہ مختلف چیزوں پر دیکھا، پھلوں پر دیکھا، درختوں پر دیکھا، نبی کریم علیہ السلام کا نام پاک، ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب کیا فرماتے ہیں؟ پہلے فرمایا تھا جب اللہ کا ذکر کر ساتھ میں نبی کریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کرو، اب کہتے ہیں فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ بیٹے شیس علیہ السلام سے کہتے ہیں فَأَكْسِرْ ذِكْرَهُ کثرت کے ساتھ حضور کو یاد کیا کر فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي كُلِّ سَاعَاتِهَا ہر وقت فرشتے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس لیے پیارے بیٹے تو بھی نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کیا اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے، سبحان اللہ۔ ان کے مزار پر الحمدللہ اس مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ جانا تو عراق میں چند مرتبہ ہوا تھا، لیکن چونکہ یہ بغداد سے بھی 24 گھنٹے کا سفر تھا ہمارا، موصل شہر میں کیا عالی شان مزار پر انوار ہے، وہاں کی روحانیت، وہاں کا سرور کمال کا، الحمدللہ وہاں پر حاضری دی۔ وہیں پر پھر دربار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے وہاں پر ہم بیٹھے، چونکہ ہم صبح پہنچے تھے، رات میں نکلے ہم، تو پھر صبح پہنچے، الحمدللہ وہاں پر حاضری دی شیس علیہ السلام کے مزار پر۔ وہاں پر یہ چند باتیں ذکر کرنے کا موقع ملا تھا، وہاں پر جو مبلغین تھے انہوں نے بھی اس پر کچھ کلام کیا، لیکن مزے کو مزہ آ گیا الحمدللہ۔ آج جو ذکر کر رہے تھے تو نقشہ وہ ذہن میں سارا گھوم رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین، موصل شہر کا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر دیکھیں یوں بلند کیا ہے، یوں بلند کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانوں پر بھی میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے نا شاہ صاحب، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے نا بلند کیا۔ کیا کہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذکر ہے، اس کی رفعت، اس پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کے تحت لکھا ہے کہ اس کی مختلف توجیحات ہیں جی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر مبارک کو کیسے بلند فرمایا۔ جی، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کو، ان کی فرما برداری کو، ان کے حکم مانے کو اپنا حکم قرار دیا، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دامن اطہر چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے دامن کو چھوڑ کر نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا جو ہے وہ کام آئے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا کام آئے گا، نہ وحدہ لا شریک ماننا کام آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمائے گا نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پہلا ورڈ کیا ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ قل، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے۔ جی، تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو توحید بیان فرمائیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمتیں رفعتیں بیان فرمائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گویا کہ ارشاد فرما دیا کہ محبوب کو چھوڑ کر جو ہے
وہ توحید بھی قابل قبول نہیں ہے. نہیں، ایمان جو ہے نا، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر اللہ پر فقط ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہوگا. یہ توجیحات میں سے ایک وجہ ہے کہ ایمان بھی اس وقت تک کامل نہیں ہوگا کہ جب تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر خیر نہ کیا جائے، ان پر ایمان نہ لایا جائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بندہ کرتا ہے جی. عبادت خدا بندی بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کو چھوڑ کر وہ بھی قابل قبول نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بننا ہے، اس کا پیارا بننا ہے. تو فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب کریم علیہ السلام کا دامن اطہر جو کفار مکہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا یہ جو بت ہیں نا، ان کو جو یہ چھوٹے بت ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح فرما دیا، محبوب آپ ان کو بتا دیجئے آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی فرما برداری کریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے، آپ کو بیچ میں سے نکال کر، آپ کی اطاعت کو چھوڑ کر، آپ کی فرما برداری کو چھوڑ کر اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے بن جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرنے لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے. اور جو آپ کی اتباع کرے گا، جو آپ کی پیروی کرے گا، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا، محبوب یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا دے گا. ایک اور جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اولیاؤہ الا المتقون. اب اس کا شان نزول جو ہے وہ جو کعبۃ اللہ شریف کے متولیین تھی، تو انہیں اس بات پہ گمنڈ تھا کہ بھئی ہم جو ہے وہ مقدس جگہ کے ہم متولی ہیں اور ایک سٹیٹس ہے ہمارے پاس، تو ہمیں یہ سٹیٹس، ہمیں یہ مقام، ہمیں یہ مرتبہ بچا جائے گا. تو انہیں بھی بتا دیا گیا کہ محبوب کریم علیہ السلام کو چھوڑ کر اللہ کا ولی کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہی ہے جس میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. اور تقویٰ کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ صاحب ایمان ہونا. اور ایمان نبی پاک علیہ السلام کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے. تو مختلف توجیحات. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جہاں جہاں اپنا گویا کے ذکر رکھا ہے وہاں پر اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر بھی جوڑا ہے. دیکھیں آذان کے اندر دیکھ لیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہیں پر نبی پاک علیہ السلام کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ذکر بھی ہے. اچھا نماز میں بھی ذکر ہے، تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہے. اللہ کے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا جو قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز میں رکھا ہے. اور نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر گویا کہ اپنے ساتھ ہی یاد فرمایا ہے. پھر درود پاک بھی اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں. اچھا خطبے کے اندر دیکھ لیں، چاہے وہ عید کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا خطبہ ہو، چاہے جہاں جہاں خطبہ ہوگا، ممبروں پر بات ہوگی، وہاں پر جو ہے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہے. اے محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہے نا، وہاں وہاں پر اے محبوب علیہ السلام آپ کا بھی ذکر ہے. تو آپ علیہ السلام کے ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر ہر مقام پر ساتھ رکھا. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں دریافت فرمایا. تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے. سبحان اللہ. سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر دنیا و آخرت میں بلند کیا. ہر خطیب اور ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی طرف ان کے نام کی نسبت کی ہے، اور نبوت و رسالت کے وصف کے ساتھ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہم السلام کا ذکر ان کے اسماء کے ساتھ کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان بڑا پیارا ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ کبھی مٹے گا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلیل ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ وشمس دہا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کی رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ پھر کسی میں کیا مجال کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو گھٹا سکے، جو حضور کے ذکر کو کم کر سکے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو حضور کا ذکر تو کبھی مٹ ہی نہیں سکتا، رب تعالیٰ نے جب بڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، رب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار بہت کرتا نا، بے پناہ پیار محبوب کریم کا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اب ہم پر لازم ہے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی جو رفعت ہے، حضور کا جو ذکر ہے، حضور کا جو مقام ہے، حضور کا جو مرتبہ ہے، اس کو ہم سمجھیں۔ اور یہ پھر مقام اور مرتبہ قربان جائیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر۔ آپ کی تو ایک ایک تحریر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہوا نظر آتی ہے۔ ایک ایک یعنی جب بھی قلم اٹھتا ہے اعلیٰ حضرت کا تو آپ حضور کی شان میں لکھتے ہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ جب بھی لکھنا ہے قلم اٹھے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح ہی لکھی جائے گی، کسی اور کی مدح نہیں لکھی جائے گی، بلکہ حضور جان عالم بڑے بڑے تاجور بڑے بڑے بادشاہ ان کے قصیدے نہیں، بلکہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے، پھر حضور کے صدقے حضور کی اہل بیت اطہار کے قصیدے، حضور کے صدقے حضور کے صحابہ کے قصیدے، حضور کے صدقے حضور کی امت کے اولیاء کے قصیدے، یہ لکھا ہے۔ اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
ذکر سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دامن سے وابستہ کرے، جو ان کی تحریرات ہیں، ان کے جو مسلک، پیارا مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں اور پڑھیں، اور پھر اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات کی طرف اگر ہم رسائی کریں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں تو یقین کریں ہمیں تو اعلیٰ حضرت بس قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے فرمایا اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، بس بند ہیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ جی الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے دل و جان میں بستے ہیں، الحمدللہ ہمارے دل میں بستے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے مربی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ آپ کے کچھ سوالات ہیں، کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سے علوی عرض گزار ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ حسلِ اعلیٰ کہتے کہتے ماشاء اللہ مرحبا، بڑا پیارا سلسلہ چل رہا ہے، اور قبلہ شاہ صاحب آج کا موضوع ماشاءاللہ بہت ہی پیارا آپ نے رکھا ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ صاحب اس بات کی رہنمائی فرمائیے کہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وقت کس انداز سے کرنا چاہیے اور کون سے آداب بجا لانے چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ارشاد فرما دے کہ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق نعت شریف یا کوئی اشعار اگر لکھنے ہوں تو اس کے لیے کون سی باتیں مد نظر رکھنی چاہیے، کون سے احکام، کون سے آداب ضروری ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ کیا سب دیکھیں، جہاں تک اشعار لکھنے کی بات ہے یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو اشعار ہیں وہی رہنمائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے آداب شریعت ملحوظ، کچھ اس طرح کا جو ہے وہ شعر ہے۔ تو اس کے لیے تو بلکہ خود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے ہے، نعت رسول لکھنا فرماتے ہیں یہ تو تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف ہے، اللہ اکبر، جیسے وہ مشکل کا کام ہے، اس لیے کہ اگر بندہ جو ہے وہ غلو کی طرف نکل جائے یا تنقیص کی طرف نکل جائے، دونوں کا جو ہے نا وہ معاملہ اس کے اندر ہو سکتا ہے جبکہ بندے کے پاس علم دین نہ ہو۔ اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف لکھنی ہے جتنی مرضی لکھی جائے، جہاں تک مرضی، مطلب ادھر کوئی غلو والا معاملہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بھی وہ صفات، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں بن سکتی، وہ چیزیں ان کی معرفت بھی ضروری ہے۔ کسی ایسی چیز کی نسبت اللہ کریم کی طرف کر دی کہ جو کرنا جائز نہیں تھا، تو یہ ایک پورا فن ہے، اس کے لیے بہت سا علم دین جاننا اور سیکھنا ضروری ہے، تو جو اس کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ امیر اہل سنت نے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے مدی مذاکروں میں بھی، اور غالباً کوئی رسالہ بھی اس حوالے سے شائع شدہ ہے آپ کے مدی مذاکروں کا، تو اس کو جو ہے وہ وہاں سے معلومات حاصل کر کے پھر بندہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ اس میدان میں پاؤں رکھے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی طرف سے ایک نیکی کا کام کرنے چلا ہے لیکن علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہیں بیچارہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کر دے۔ ہے بڑی سعادت مندی کا کام، لیکن ظاہر سی بات ہے وہی کرے گا جس کو یہ کام آتا ہو، تو سیکھ کر پھر یہ کام کریں۔ اور بقیہ جہاں تک نبی کریم علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے وقت، ذکر مبارک کرتے وقت ادب آداب کا لحاظ رکھنا ہے، یہ تو وہ مقام ہے کہ بندہ جتنا ادب، احترام، تعظیم، توقیر والا معاملہ کرے اتنا کم ہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان کو جب ہم دیکھتے ہیں یا بعد کے جو ہمارے اصحاب ہیں ان کا مبارک انداز جو تھا، جناب سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی، دیگر اور بزرگوں کے بارے میں بھی ہے، وہ جب بھی نبی کریم علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتے تھے یوں جھک جایا کرتے تھے، ایسے بالکل جیسے آدمی اپنے آپ کو زمین سے لگا لے، یعنی میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ بزرگان دین کا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے شفا شریف کے اندر جو ہے وہ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، تو وہاں سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا تو ذکر خیر بندہ، جیسے ہمارے ہاں الحمدللہ رب العالمین یہ جو اہل سنت ہیں اور اہل محبت ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، عشاقان رسول، ان کا یہ طریقہ کار ہے، جب حضور کا نام پاک آتا ہے انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا گیا ہے، اور یہ ترکوں کے اندر جو ہے ایک اچھا انداز ہے کہ وہ جب حضور کا نام لیتے ہیں تو یوں کر کے بھائی میرے دل میں حضور رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کا ذکر میرے دل میں ہے۔ تو امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا گیا، آپ بھی یہ طریقہ کار اختیار فرماتے ہیں۔ تو ہر وہ طریقہ کار، ہر وہ انداز جس میں حضور کی تعظیم ظاہر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ظاہر ہو، جو ادب احترام والا معاملہ ہے اس کو بجا لانا چاہیے۔ اس لیے ادب ہی سب کچھ ہے،
اور بندہ ادب بندے کو بعض اوقات وہ منزلیں طے کروا دیتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ دلوا دیتا ہے جو بعض اوقات بندہ بہت ساری کوشش کر کے بھی نہیں پا سکتا۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی، بڑے اچھے سے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اپنی بہاریں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ محمد ابو بکر اتاری تو میں محمد سے عرض کر رہا ہوں، آج ماشاءاللہ عدنان بھائی کی آمد ہے، تو عدنان بھائی سے پوچھنا تھا کہ کیا المدینۃ العلمیہ سے کوئی ایسی کتاب شائع ہوئی ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پر مشتمل ہو، دیگر عربی دعاؤں میں ہوں اور ترجمے کے ساتھ ہوں؟ اگر نہیں ہوئی تو آپ سے عرض ہے کہ ایسی کتاب مرتب ہونی چاہیے جس کے اندر حضور کی پیاری پیاری دعاؤں کا مجموعہ ہو، اور اللہ پاک آپ سلامت رکھے۔ نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ کا یہ پیارا سا کلام سنا دیں، وہ بندہ خاص خدا کے ہیں اور ان کی ساری خدائی ہے۔ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی۔ عدنان بھائی، صاحب دعاؤں پر کتاب تو ہے، ایک رسالہ ہے آداب دعا، اس میں چہل ربنا کے نام سے جو قرآن مجید میں ربنا کے الفاظ کے ساتھ دعاؤں کی ابتدا ہے وہ موجود ہیں، اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی دعاؤں کے مختلف دعاؤں کے متعلق جی۔ اب مجھے نام یاد نہیں آ رہا، کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ، تو وہ فہرست دیکھ کر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اس کا نام بھی، جی وہ بھی ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ المدینۃ العلمیہ کا سوال آپ سے، یہ کیا ہے سلسلہ عدنان بھائی؟ اللہ اکبر۔ شاہ صاحب المدینۃ العلمیہ سے تقریباً 17 سال میری وابستگی رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اب بھی یوں جزوی طور پر تو ہے، اچھا، کتابوں سے ظاہر سی بات ایک تعلق ہے اور وہ نہ ختم ہونے والا، اللہ کرے وہ رہے، آمین، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ المدینۃ العلمیہ ریسرچ سینٹر دعوت اسلامی کا بہترین الحمدللہ ہمارا المدینۃ العلمیہ کام کر رہا ہے، بہت سی کتابیں وللہ الحمد وہ شائع ہوئی ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گا مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ آپ وزٹ کیجئے www.dawatislami.net، آپ یہ وزٹ کیجئے اور پھر المدینۃ العلمیہ کی جو کتب جو شائع ہوئی ہیں المدینۃ العلمیہ سے، آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ، بڑے آسان انداز میں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمانا۔ شاہ صاحب الحمدللہ رب العالمین جو اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ ہے، اس کی کتابوں میں اور موضوعات میں تنوع ہے، آپ جو مطلب مختلف الجہات جو ہے نا، کسی بھی موضوع پر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر جو درس نظامی کے طلباء ہیں، علماء ہیں جن کا اس سے تعلق ہے، الحمدللہ رب العالمین ان کے لیے بھی راحت کا سامان ہے کہ الحمدللہ جو درس نظامی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کی حواشی، ان کی شروحات، وہ الحمدللہ رب العالمین ہمارے اساتذہ کرام نے لکھی ہیں اور وہ شائع شدہ ہیں اور بڑے بہترین اور خوبصورت انداز میں۔ تو طلبہ علم دین کے لیے یوں الحمدللہ رب العالمین راہبری رہنمائی کا ہے، اور استاد قبلہ مفتی حسان صاحب نے اللہ سلامت رکھے انہیں، ضیاء القاری کے نام سے جو ہے وہ پہلی جلد بخاری شریف کی مختصر صحیح بخاری کی شائع ہوئی ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، ایمان افروز انداز ہے اس کے اندر۔ تو بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ جی ہم بخاری شریف کی احادیث مبارکہ پڑھیں، تو ضیاء القاری بہترین کتاب ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ تصوف کو پڑھنا چاہتے ہیں، احیاء العلوم کی صورت میں الحمدللہ 4 جلدیں موجود ہیں۔ بزرگان دین کا وہ جو کہتے ہیں جو محدثین کا جو تصوف ہے، جو ان کا انداز زندگی ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو انداز زندگی ہے، اگر آپ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو حلیۃ الاولیاء کے نام سے اس کا ترجمہ ہے، اردو ترجمہ ہے اللہ والوں کی باتیں، یہ تقریباً 8-9 جلدوں کے اندر آپ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ بہترین جید جو ہے وہ عالم دین ہیں، یہ محدث ہیں زبردست، ان کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ضخیم کام ہے، یعنی اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا بڑے بڑے محدثین کرام کا۔ اچھا، اسی طرح دیگر اور چیزیں بھی الحمدللہ رب العالمین، عام ہماری معاشرتی زندگی جو ہے، اسلامی شادی کے نام سے بہترین کتاب ہے الحمدللہ رب العالمین، جو شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی آپ جو اپنے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، زوجین کے جو حقوق ہیں، دیگر جو معاملات ہیں، بہترین کتاب ہے اس پر، تو اس کا آپ مطالعہ کیجئے انشاءاللہ الرحمن۔ اچھا، اسی طرح تربیت اولاد کے حوالے سے بہترین کتاب ہے، آپ چاہتے ہیں یعنی کوئی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا اگر وہ ریسرچ کرنا چاہے، پڑھنا چاہے، لینا چاہے، کے متعلق کامیاب طالب علم، کامیاب استاد،
تو یہ دونوں الحمدللہ رب العالمین استاد کے لیے، طالب علم کے لیے تو مختلف بہت ساری کتابیں ہیں، ہم پڑھنے والے بن جائیں، اپنا ذہن بنا لیں، اور پھر ماہنامہ فیضان مدینہ کی اگر بات نہ کی جائے سبحان اللہ، یہ وہ ہے، یعنی ایک آپ نے ماہنامہ لے لیا تو آپ نے اس میں بچوں کا میگزین بھی ہے، خواتین کا میگزین بھی ہے، اور ایک جنرل بھی ہے جو بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ ایک یوں کہہ لیں کہ مہروز بھائی ماشاءاللہ اس کے HOD ہیں، تو ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں مختلف طرح کے پھول ہیں، اور جس بندے کا جو مزاج ہے اس کے موافق انشاءاللہ الرحمن اسے مواد ملے گا۔ کیا بات ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام فہد علی ہے، میں کراچی سرچ کر رہا ہوں۔ میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ صرف زبان سے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے یا دل کی حاضری بھی ضروری ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کیا کہتے ہیں فصیح الدین بھائی، صرف زبان سے یا دل کی حاضری بھی؟ ذکر تو خیر زبان سے ہی ہوتا ہے جی، باقی یہ ہے کہ ادب اور محبت کا جہاں تک تقاضا ہے تو محبت کا تعلق دل سے ہے، ادب کا تعلق دل سے بھی ہے اور ظاہری اعضاء سے بھی ہے، تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو پھر اس میں محبت بھی رکھی جائے اور ادب وغیرہ کا بھی خیال رکھا جائے، اور جس طرح بھی ہمارے عدنان چشتی صاحب نے بتایا ادب کے تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے۔ کیا بات ہے، یعنی کہ حضور قلب کے ساتھ، شاید وہ کہنا بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ حضور کا ذکر کریں تو پھر پوری توجہ کے ساتھ حضور ہی کا ذکر کریں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں نا، حضور کو یاد کر رہے ہیں، پھر اپنی ساری توجہ حضور علیہ السلام کی طرف ہو۔ اچھا، میں مدنی چینل کے ناظرین آپ سے گزارش کروں گا، کبھی اس انداز میں ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھیں، آپ کو نا بہت مزہ آئے گا، بہت سکون ملے گا کہ آپ تصور کریں، اللہ پاک توفیق دے کبھی مسجد میں کسی کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھ رہے ہوں، آنکھیں بند کر لینا، اب حضور کے امامے کا تصور کریں، حضور کی مبارک پیشانی کا تصور کریں، حضور کی پیاری پیاری آنکھوں کا، حضور کے ابرو کا، حضور کی پلکوں کا، حضور کے گالوں کا، حضور کی مبارک ناک کا، حضور کے کانوں کا، حضور کے لبھائے مبارک کا، حضور کے دندان مبارک کا، حضور کی ریش مبارک، داڑھی مبارک کا، حضور کے کندھوں کا، حضور کے لباس کا، حضور کے ہاتھوں کا، حضور کی انگلیوں کا، حضور کے قدموں کا، حضور یعنی حضور علیہ السلام کا یوں تصور باندھ کے آپ درود پاک پڑھیں نا، آپ کو یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین بہت لطف آئے گا، بہت سکون ملے گا، یوں حضور قلب بھی نصیب ہوگا، یعنی پوری توجہ کے ساتھ دل کی حاضری بھی ہوگی، اور پھر اس انداز میں جب آپ درود پاک پڑھیں گے یا جب نعت مصطفیٰ اللہ کرے ہم اس انداز میں ان یادوں میں گم ہو کر پڑھیں، اور یا سنیں جب ہم حضور کا ذکر سن رہے ہوں تو تب بھی یہی تصورات ہمارے ذہن میں چل رہے ہوں، انشاءاللہ اس کا لطف پھر اپنا ہے، انشاءاللہ اس کا سرور بہت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں اس انداز میں بھی ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی یہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، تو الحمدللہ رب العالمین شمائل ترمذی کے نام سے حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی اردو شرح الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے المدینۃ العلمیہ میں، تو ان قریب انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گی، تو اس کو پڑھیں گے تو اور ایمان تازہ ہوگا۔ کیا بات ہے، شمائل ترمذی، یہ شمائل شریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی، یہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز زندگی، حضور کا حسن، حضور کا جمال، سرکار کمالات، نبی پاک علیہ السلام کا جو ظاہری جسد اطہر ہے، اس کے جو یوں کہہ لیں کمالات ہیں، اور جو اس میں اللہ تبارک تعالی نے برکتیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے اور امت کے لیے جو حسن و جمال رکھا ہے، اس کا ایمان افروز تذکرہ ہے احادیث مبارکہ کی صورت میں، اس کی شرح ہے بڑی ایمان افروز، وہ مکمل ہو چکا ہے کام، تو دعا فرمائے اللہ کریم آسانی فرمائے جلد وہ شائع ہو انشاءاللہ الرحمن، اس کو دیکھ کے بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور یہ جو انداز ہے نا جی، آپ نے فرمایا کہ حضور کا تصور کر کے بندہ درود و سلام پڑھے، ہم اگر سیرت صحابہ کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تصور مبارک کا یہ جو مبارک کانسیپٹ ہے یہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں بھی موجود ہے۔ وہ جب کوئی حدیث پاک بیان کرتے تھے نا تو بارہا ایسا ہوتا، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب بات کی تھی تو یوں مسکرائے تھے، اور مجھے اب بھی یوں لگ رہا ہے حضور کا مسکرانا میری نظروں کے اب بھی سامنے ہے۔ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات یوں ارشاد فرمائی تھی، اور میں اب بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے حضور یوں ہی فرما رہے ہیں، یوں ہی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جی آپ کو اگلی کال لیتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد دلوں کو سکون کیوں بخشتی ہے؟ ذرا اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟
دیکھیں ذکر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، اگر ان معنوں میں دیکھا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کریں، نبی پاک علیہ السلام کی نعت بیان کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سمجھ لیں مخلوق کے اول ہیں. نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مخلوق کا ذکر جب کرتے ہیں نا، مخلوق کا ذکر کرتے ہیں، مخلوق کی شان بیان کرتے ہیں، اس کی رفعت بیان کرتے ہیں، اس میں جو خالق ہوتا ہے نا اس کی حمد بھی آ جاتی ہے. تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دلوں کو جلا بخشتا ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نبی پاک علیہ السلام جب ذکر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا قرب ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا، سرکار علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا، تو اس سے کیا ہے، دلوں کو جلا بخشتی ہے، دلوں کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. پھر جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کا ذکر جو ہے وہ ذہن کو بھی فریش کر دیتا ہے، دماغ کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اور جناب یعنی ذہنی طور پر بھی سکون ملتا ہے، اور قلبی سکون، اطمینان قلبی جسے ہم کہتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے. جب اس کا ذکر کرتے ہیں، محبوب کا جب ذکر کرتا ہے تو جو عاشق ہوتا ہے، تو جب جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، جس سے چاہت اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اس سے اس کو جو ہے وہ سکون و اطمینان جو ہے وہ حاصل ہو ہی رہا ہوتا ہے. واہ، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام محمد سفیان ازاداری ہے، میں پی آئی بی کا رہنے والا ہوں. میرا شاہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ کیا کہیں گے وسیع الدین بھائی؟ قرآن مجید میں ذکر رسول کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ 7000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی اہمیت تو خود رب تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بیان فرمائی ہے کہ چاہے بات جو بھی کرنی ہے، چاہے جواب غیر مسلموں کو دینا ہے، چاہے مسلمانوں کے لیے انعامات بیان کرنے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی وقت ہے، کیسا بھی معاملہ ہے، جنتی نعمتیں بیان کرنی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا بیان ہے، تو وہاں پر اللہ حضور کا ذکر فرما رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر یہ اہمیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ جو ایک اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ خدا نے مرتبہ ہے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. اور ایک مقام پر فرمایا کہ با خدا کہے یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کر ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی اہمیت اللہ نے خود ہمیں قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جی یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو جسے حدیث لولاک کہا جاتا ہے، یہ وہ حدیث ہے جو واضح کرتی ہے کہ یہ جو کچھ بنا ہے، جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، اس ساری کائنات سجائی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی. حدیث قدسی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ نہ ہوتے تو پھر میں زمین کو نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، دن رات چاند تارے سورج لوح قلم کچھ بھی نہ ہوتا. یہاں تک کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ پاک نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتے پھر آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا. تو یہ جو کچھ سجایا گیا ہے، یہ پہاڑوں کا روب، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سمندروں کا بہنا، دریاؤں کا جوش، آبشاروں کا گرنا، لہلہاتے کھیت، یہ جنگلات، صحرا، یہ دریائیں، یہ بادل، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا، جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ میرے حضور کے لیے بنا ہے.
آپ اسی بات سے اندازہ لگائیں. یہ ایک ہی حدیث مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضور کے پھر ذکر کی اہمیت کیا ہوگی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ سجایا ہے تو اب اس محبوب کا ذکر ہمارا حق نہیں بنتا کرنا. اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے اور پھر اسی محبوب کے لیے سب کچھ بنایا بھی ہے. تو یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں ہیں, حضور کی عظمتیں ہیں, حضور کی ذکر کی عظمتوں کی رفعتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے. جو مقام اور جو مرتبہ اللہ نے دیا یہ تو وہ علماء نے لکھا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. کوئی کما حق ہو حضور کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا. حضور کی حقیقت کو اللہ کے سوا کس نے جانا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. حضور کی شانیں, حضور کی عظمتیں, یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمتوں کو بیان کیا جا رہا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے کہ جن علماء نے, جن صحابہ کرام نے, جو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیوں کو بیان کرتے ہیں, انداز کو بیان کرتے ہیں, تو ہر صحابی نے یوں بیان نہیں کر سکے. عدنان بھائی جیسے حضور کا حلیہ ہے, چند ہی صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا. جی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان وہ فرمایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کے جو انوار و تجلیات ہیں ان میں ایسی تابانی ہوتی تھی کہ ہم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں پاتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو. اور بارہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی مرضی مبارک ہے, جب چاہتے تھے جس پر لطف و کرم فرماتے تھے اس پر جو ہے وہ لطف و کرم کا انداز جدا ہوتا, ورنہ بعض اوقات وہ جو حسن و جمال کا پرتو اللہ کریم نے آپ کو بنایا تھا اور انوار و تجلیات کا مرکز و محور بنایا تھا, اسی لیے صحابہ کرام علیہ وسلم کبھی وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام چہرہ مبارک یوں لگتا ہے جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہے, اور بعض اوقات یوں کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا ہے نبی کریم علیہ السلام کو چہرے مبارک میں. آپ دیکھیں ایک طرف چاند کا ٹکڑا اور دوسری طرف کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے سورج نکل آیا ہے. یعنی ایسی تابانی اور ایسے انوار و تجلیات کی جو ہے وہ روانی ہوا کرتی تھی. ایسے ہی جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا, میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو یوں دیکھنا چاہتا, ارشاد فرماتے ہیں اتنے انوار و تجلیات ہوتے مجھے ڈر لگتا تھا, میں ایسے یوں کر کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا تھا, اگر میں یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہا تو میری نظر چلی جائے. اللہ اکبر. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف کیفیات ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے لیے جو چاہیں ظاہر فرمائیں. واہ 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 سبحان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد صداقت ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اخلاق و کردار پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ دیکھیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے گا نا, پہلی بات تو یہ کہ ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی اور ایمان کا قوی ہونا وہ اس ذکر سے اس طرح جڑا ہوا ہے نا کہ جتنا ذکر کرے گا آقا علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ, آپ کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کے بارے میں پڑھے گا, یہ بھی تو ذکر ہی ہے. جی جب ذکر کرتا رہے گا, جب کثرت کے ساتھ ذکر کرے گا نا, کسی بھی چیز کا زیادہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ کیا ہے, پھر وہ دل میں بھی اتر جاتی ہے, وہ دماغ میں بھی سما جاتی ہے. یعنی ہر وقت تو جتنا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کرے گا تو یہ ذکر کی برکت سے جو ہے نا اس کے انداز میں, اس کی افکار میں, اس کی کردار میں, اس کے اخلاق میں یقیناً جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب وہ ذکر کرے گا تو اس کے سامنے جہاں جہاں زندگی کے اندر اس کو جو ہے کوئی بھی لمحہ جب گزارے گا, کوئی بھی اس کے سامنے معاملہ آئے گا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو دیکھے گا, آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو دیکھے گا. بھئی اگر جو ہے وہ مجھے اپنے اندر بردباری پیدا کرنی ہے, تحمل پیدا کرنا ہے, مجھے غیبت سے بچنا ہے, مجھے چغلی سے بچنا ہے, مجھے وعدہ خلافی سے بچنا ہے, مجھے تکبر سے بچنا ہے, مجھے ریاکاری سے بچنا ہے, مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائے ہیں, ماں کا حق ہے, باپ کا حق ہے, والد کا حق ہے, تو نبی پاک علیہ السلام نے جو یہی تو اخلاق حمیدہ ہیں, یہی تو اچھا کردار ہے, یہی تو افکار ہیں.
تو ذکر رسول سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوگا، اور ذکر رسول کا جیسے ہم نے شروع میں بولا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو رفعت ہے، شان ہے، عظمت ہے آپ علیہ السلام کے ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا، محبوب کی اطاعت. تو محبوب کی جب اطاعت ان کی سنت کی پیروی جب کرے گا تو بتائیں پھر اخلاق سنوریں گے. اخلاق کیا، میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اخلاق بھی سنوریں گے، کردار بھی سنورے گا، اور انشاءاللہ الکریم افکار بھی سنور جائیں. کیا بات ہے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اگلی کال لیتے ہیں جی. شاہ صاحب سے میرا یہ سوال ہے، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مومن کے لیے کس طرح باعث نجات بنے گا؟ حضور کا ذکر قیامت کے دن، فصیح الدین بھائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ باعث ثواب ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو ثواب کا کام ہے وہ بندے کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ اس کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ جیسا کہ ہے کہ من احب شیئا اکثر ذکرہ، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اب جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا کثرت سے یاد کرے گا، اتنا وہ ذکر کرے گا، تو پھر انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نظر عنایت محشر میں اس کی طرف فرما دیں گے کہ یہ میرا امتی مجھے اتنا کثرت سے یاد کرتا ہے. اور جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے جسے ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی، اور میرا جو امتی جہاں سے بھی مجھ پر درود پڑتا ہے تو وہ فرشتہ میری بارگاہ تک اس کا نام لے کر اور اس کے والد کا نام لے کر مجھ تک پہنچاتا ہے. تو جو حضور کا درود کی صورت میں ذکر کرے، حضور تو اس کو بھی جانتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ویسے ذکر کرے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اس کا بھی علم ہے، جب حضور سے امتی اتنی محبت کرے گا تو امتی کی یہ محبت ہوگی تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روز محشر نظر کرم اس پر پڑے گی، اور جب وہ نظر پڑے گی کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. انشاءاللہ حضور کی محبت، حضور کا ذکر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ضرور یہ رنگ لائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کے لیے تو حضور کی شفاعت ہے. جی ہاں، جو اہل ایمان ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کی شفاعت اپنے ہی امتیوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں کے لیے ہوگی. انشاءاللہ یوں بھی یہ کرم نوازیاں ہمارا مقدر بنیں گی انشاءاللہ. اگلی کال لیتے ہیں جی. سوال یہ کہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور اثر کیا ہوتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ. جی عدنان بھائی. محفل میلاد کا مقصد جو ہے وہ ذکر رسول پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رفعت کو بیان کرنا ہے، اور بقیہ جو اس کا اثر ہے وہ مختلف انداز میں ظاہر ہوتا ہے. بعض اوقات یوں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کے فراق میں آنسو بہا رہا ہوتا ہے، اور کبھی یوں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت ہے، رفعت ہے، اس کو جان کر اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے ایسے عظیم محبوب علیہ السلام کا مجھے امتی بنایا ہے. اور بعض اوقات یوں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اس نے اپنے پیارے محبوب کا مجھے امتی بنایا ہے. اور کبھی جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے فراق میں، کبھی شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ نیک بننے کی طرف کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن کی عنایات، شفقتیں، مہربانیاں اس قدر ہیں، تو پھر بندہ اس طرف کوشش کرتا ہے کہ میں ان کا شکر گزار اور ان کا اطاعت شیار امتی بننے کی طرف آ جاؤں. تو الحمدللہ رب العالمین جو میلاد شریف ہے اس کی بے شمار برکتیں ہیں، مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ زمانے میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اگلی کال دیجئے جی. محمد طاہر اتاری جہانیہ منڈی سے عرض گزار ہوں. سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے آج کا موضوع بھی بہت پیارا، سبحان اللہ، ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ در در تھا کسی کی سزا، اب ہو گیا روز جزا، دین کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کیا بات
बात है आपकी, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए माशाअल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मुझे नात फी कलम सुना दे। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा। माशाअल्लाह जी, अल्लाह सलामत रखे। एक और कॉल लेते हैं। नबी निमन कराची से, और मैं ये रूल की शान में एक शेर सुनाना चाह रहा हूँ। सबसे ओला वाला हमारा नबी। क्या बात है आपकी, अल्लाह सलामत रखे जी। कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह आज का मौजू बहुत प्यारा है हमारे लिए। मदीने पाक की बात व हाज़िरी की दुआ, और ये कलाम सुना दें। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ। अल्लाह आपको बार बार मक्के मदीने की बात अब हाज़िरी अता फरमाए। अच्छा जी, ज़ुबैर भाई सरगोदा से फैज़ियाब भाई ये कलाम सुना दें। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या अजब घड़ी होगी। ठीक हो गया जी। खुले आँख सल्लल्लाहु कहते कहते प्रोग्राम में आज मौजू बहुत प्यारा है। मदीने से बुलावा आ रहा है, इस कलाम की फरमाइश है जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मौजू बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बान खुदा ना करे। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा या रब आमीन। अच्छा जी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। दर पे बुलाना मक्की मदनी, इस कलाम की भी फरमाइश है। सरगोदा से हमारे वसीम जट साहब हैं जी, अल्लाह सलामत रखे। सिलसिला खुले आँख सल्लल्लाहु कहते कहते बहुत प्यारा है माशाअल्लाह। बहुत प्यारे प्यारे मौज़ूआत होते हैं। अल्लाह आप सबको सलामत रखे जी, आप देखने वालों को भी बरकत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह करिए तो तां गल बन दी है। ये हाजी मुश्ताक साहब की आवाज़ में ये कलाम सुना दें। अच्छा जी, एक गिला भी है इसमें, चलें आपका ये गिला इंशाअल्लाह मैं अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ इंशाअल्लाह। कलाम सुना दीजिए, हुजूर काबा हाजिर हैं इंशाअल्लाह। आज हम कलाम भी मौजू के मुताबिक सुनेंगे। ज़िक्र रसूल पाक है मेरे लिए ग़ज़ाए रूह। हाँ भाई है ज़हन में, चले जी कोई बात नहीं। वस्फ़ रुख उनका किया करते हैं, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। फैज़याब भाई माशाल्लाह हमारे नोट कर रहे हैं। आपके कुछ कमेंट्स भी ले लेते हैं माशाल्लाह। हमारे फेसबुक के नाज़रीन हमारे साथ होते हैं। अल्लाह ताला तमाम देखने सुनने वालों को बरकतें अता फरमाए, और यूँ कमेंट्स भी किया करें और नेकी की दावत को आगे फिर पहुंचा भी दिया करें, शेयर भी किया करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये नेकी की दावत आगे आशिकान रसूल तक भी पहुंच जाएगी। अच्छा जी, फसी भाई हैं जी हमारे साथ जी, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी। फैसल अत्तारी हैं, सब कुछ मेरे आका हुजूर का है, बहुत शुक्रिया आपका जी। आपने इस अंदाज में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया। फैज़ान अहमद भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहकर हौसला अफजाई कर रहे हैं जी, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। मुज्तबा शाह साहिब हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह कहकर आप भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। एच आबिद अली, हाफिज़ आबिद अली भाई होंगे। हाफिज़ यानी एच लिखा हुआ है तो शायद हाफिज़ होंगे तो एच लिखा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, सलामती अता फरमाए। ज़फ़र मुग़ल भाई आपका जी हाजी भी हो सकते हैं, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वैसे अगर पूरा नाम मैसेज में आ जाए तो ये कमेंट्स में, तो हमारे लिए पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी, चूँकि जो आपकी डीपी पर हाजी हाफिज की कशमकश में रहेंगे, वगरना अब तो मुझे आपने भी कशमकश में डाल दिया। अल्लाह ताला सलामत रखे जी आपको। फराज भाई हैं, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। फ़िदा हुसैन भाई बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला सलामत रखे। नसरुल्लाह खान साहब बहुत शुक्रिया आपका जी। मोहसिन सईद भाई अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। अहमद अब्दुर्रहमान भाई बहुत शुक्रिया आपका। वलीद भाई भी हमारे साथ हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। अच्छा, कदीर भाई हैं जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सब कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है जी, आप कैसे हैं भाई? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला सलामत रखे जी। अल मदीना स्टेट, अल्लाह ताला सलामत रखे जी, आपको बरकतें अता फरमाए। अच्छा जी, अल हक़्क़ुल इमरान व रफ़ाना लका ज़िक्रक, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह ताला सलामत रखे। आला मुग़ल भाई भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा खुशी राना साहब हैं जी, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। फ़रहान अली भाई हैं,
شہزاد حسین بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو سلامت رکھے۔ اچھا فرحان علی، آپ کا ایک سوال ہے، میں گزارش کروں گا، ہمارا ایک سلسلہ آتا ہے دارالافتاء اہل سنت، چونکہ یہ فقی سوالات ہوتے ہیں، تو آپ یہ سوال اس سلسلے میں اگر کریں گے تو انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کی ضرور شرعی رہنمائی ضرور فرمائیں گے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا وہ سلسلہ لازمی دیکھیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ فیضیاب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔ حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، حرم کی خاک پر سر ہے، بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر گئے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، نہ ہم آنے کے لائق تھے، نہ قابل منہ دکھانے کے، مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی کہ اندازے سے بغیر ہے، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں میں ضیا پائی، حسن حج کر لیا کعبے سے، آنکھوں میں ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے، حضور کعبہ حاضر ہے، ان کی مہکن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا،
जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम मुल्के सुखर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जैसो आ गए हो सिक्के बिठा दिए जैसो आ गए, जैसो आ गए हो सिक्के बिठा दिए उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। मदनी चैनल के नाज़रीन, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ज़िक्र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। फसीउद्दीन भाई की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहूँगा फसीउद्दीन भाई, हमारे असलाफ का कुछ का जिक्र तो हमारे जैसे अदनान चिश्ती साहब ने कहा ना, सहाबा कराम इस अंदाज में जिक्र किया करते थे। मज़ीद भी हमारे असलाफ का क्या अंदाज़ होता था जब वो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया करते? हमारे असलाफ जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाते थे तो बड़ी ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िक्र फरमाया करते थे। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी वफ़ात के बाद तो सहाबा कराम का अंदाज़ ही जिक्र करने का निराला था। तो वो वुज़ू करना किसी को दिखाते थे, वुज़ू करके तो यूँ कहते थे आखिर में कि मैं इस तरह वुज़ू करके दिखा रहा हूँ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। ये काम जो मैंने किया है इसी तरह हुजूर फरमाया करते थे। एक हदीस मुबारका की किताब जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ी कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा,
آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ جا رہے تھے سفر پر، تو ایک مقام پر آپ جب گزر رہے تھے سواری سے تو آپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اب جب آپ نے وہاں پر سر جھکایا تو بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی درخت ہو یا کوئی ایسی اونچی چیز ہو جس کے سر پہ لگنے کا خوف ہو اور وہ چیز سر پہ لگے جس کو سر کو بچانے کے لیے سر نیچے کیا جائے۔ تو ساتھ جو تھے دیگر جو ساتھی موجود تھے انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے یہاں سر کیوں جھکایا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور کہنے لگے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا سفر کیا تھا تو اس وقت اس مقام پر درخت تھا، حضور جب یہاں سے گزرے تھے حضور نے اپنا سر جھکایا تھا۔ اب یہاں پر اگرچہ درخت موجود نہیں ہے لیکن میرے حضور نے یہاں پر سر جھکایا تھا، میں نے بھی یہاں پر سر جھکایا ہے۔ تو اسلاف کا تو انداز ہی نرالا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سنتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ اپنے دونوں انگوٹھوں کو جو ہے وہ آنکھوں سے لگایا کرتے۔ کیا بات ہے! اور جب ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح میرے خلیل نے کیا ہے جو اس طرح کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب۔ سبحان اللہ۔ یعنی آج جو ہم الحمدللہ اذان میں جب ہم سنتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے جو لگاتے ہیں تو یہ آنکھوں سے لگانے والے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے تو آپ بہت روتے اور آپ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو بڑے حسین و جمیل تھے، آپ تو بڑی مہکتی خوشبو والے تھے، آپ تو بڑے سنہرے چہرے والے تھے، آپ حضور کا اس طرح ذکر فرماتے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ بلا وضو، بغیر وضو کے حدیث مبارکہ بیان نہیں فرماتے، حدیث مبارکہ پڑھتے نہیں تھے، پہلے وضو کرتے تھے اس کے بعد حدیث مبارکہ پڑھتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کا انداز ہے۔ اور حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا تھا، فرمایا کہ اگر ہم اپنے منہ کو مشک سے دھو لیں اس کے بعد بھی ہم قال رسول اللہ کہیں تو ہمارے منہ کی یہ مجال نہیں ہے اللہ اکبر کہ ہم قال رسول اللہ کہیں۔ یہ ذکر اتنا بلند ہے کہ مشک سے دھونے کے باوجود بھی ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکیں۔ یہ اسلاف کا انداز تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کا انداز دکھایا کرتے تھے۔ امام مالک کا انداز ہے، حدیث پڑھا رہے ہیں تو بچھو کاٹ رہا ہے، اتنے ڈنک مار دیے بچھو نے لیکن اس جگہ سے ہلے نہیں ہیں۔ پہلے درس حدیث مکمل کیا ہے، پھر شاگردوں کو بلایا، بولا دیکھیں ذرا میرے پیچھے شاید کوئی چیز کاٹ رہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو کمر پر بچھو نے کئی ڈنک مارے ہوئے ہیں، کئی ڈنک مارے بچھو، لیکن وہ درس حدیث کو بیچ میں نہیں چھوڑا۔ یہ انداز تھا اسلاف کا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی اس میں سے حصہ نصیب۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، میں چاہوں گا کہ اختتام کی طرف ہے ہم سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا جو انداز تھا حضور کا ذکر کرنے کا، اس حوالے سے کچھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم المرتبت پرمانائے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان، جنہوں نے پاکیزہ کلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جو عاشق ماہ رسالت ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا انداز ایسا پیارا تھا کہ درس حدیث جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ کو دیا کرتے تو آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، تعظیماً کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ باوضو، یعنی وضو جب آپ کا ہوتا تو پھر آپ حدیث پاک کو چھوا کرتے تھے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کی جا رہی ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا تھا، اگر کوئی بیچ میں کوئی اس کو یہ سمجھنے کو کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ بڑا ناگوار گزرتا، چہرے کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہو جایا کرتا کہ درمیان میں کوئی بات نہیں کرے گا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور آپ کا جو ہے نا وارفتگی آپ پر طاری ہو جایا کرتی تھی، زارو قطار روتے ہوئے، مطلب
اس انداز میں دیوانگی کی ایک عالم کے اندر کبھی کبھی آپ پر یہ کیفیت آ رہی ہوتی تھی. یہاں پر میں ذکر کروں گا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی کا بھی انداز دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے انداز کے بارے میں جنہوں نے دیکھا بیان کرتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی بھی جب ذکر رسول فرمایا کرتے تھے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کرتے تھے, تو آپ پر بھی جو ہے وہ وارفتگی طاری ہو جایا کرتی ہے. زاروں قطار روتے ہوئے اشک بار آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے. مفتی منظور احمد فیضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی شیخ الحدیث جامعۃ المدینہ میں یہ پڑھاتی بھی رہے, بہت بڑے عالم دین اور بڑے زبردست آقا علیہ السلام کے عاشق. ان کی زیارت کرنے کا موقع ملا. یہ جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پڑھتے تھے نا تو پڑھنے کا انداز بھی ان کا بڑا میٹھا ہوتا تھا, اور جب پڑھتے تھے تو یقین کریں ایسے آنکھوں سے نہ آنسو جاری ہوتے تھے, ایک لڑی بندی ہوتی تھی. ہم اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب مالی کو دیکھتے ہیں, ذکر رسول ہو رہا ہوتا ہے, نعت خوانی ہو رہی ہوتی ہے, امیر اہل سنت مالیہ پر ایسی وارفتگی طاری ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھتے ہوں گے جناب زاروں قطار ہوتے ہیں. بعض دفعہ تو ہم نے اپنے مشاہدہ کیا ہے کہ ذکر رسول پاک علیہ السلام جب ہو رہا ہوتا ہے تو امیر اہل سنت مالیہ کی ہجکیاں بن جاتی ہیں, اور کئی گھنٹے تک ہم نے دیکھا ہے. بلکہ دیکھنے والے دیکھ کے بعض دفعہ تھک جاتے ہیں, لیکن امیر اہل سنت جو ہے وہ ذکر رسول علیہ السلام میں, محبت رسول علیہ السلام میں زاروں قطار رویا کرتے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آخری دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ ذکر ہی ہے جو دنیا میں بھی ہمیں خوشحال رکھے گا, بھلائیوں سے ہمکنار کرے گا, قبر میں بھی سرخرو کرے گا. انشاءاللہ کل قیامت میں بھی انشاءاللہ حضور کی شفاعت کی صورت میں انشاءاللہ ہمیں یہ نصیب ہوگا, اور حضور کے صدقے انشاءاللہ حضور کے ذکر کے صدقے اللہ نے چاہا آخرت بھی ہماری کامیاب ہو جائے گی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب اللہ سلام علیک. کاش میں حشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یا رسول اللہ سلام علیک, یا حبیب
سلام علیہ کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے دین مدی کی